آغاز میں آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف اور وفد کے دورہ برطانیہ میں ایک روز کی توسیع کر دی گئی ہے. آج بھی لندن میں ہی رکیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے. ملکی معاملات پر مشاورت جاری ہے. اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف نیو نیوز لندن کوثر کاظمی سے. کوثر کاظمی، ایسے کون سے معاملات ہیں جس کے لیے ایک دن کی مزید توسیع کی گئی ہے اس دورے میں؟ جی آشا، ایک دن کی توسیع کی ہے وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف نے اپنے دورہ برطانیہ میں، اور اس وقت ان کی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات جاری ہے. جبکہ اس ملاقات میں سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق ساجاد جو سابق وزیر خزانہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے جب رانا ثناء اللہ پہنچے ہیں میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ مزید مشاورت کے لیے جو ملکی حالات ہیں ان کے حوالے سے سیاسی امور پہ مشاورت کے لیے ایک دن کی توسیع کی گئی ہے. جب صحافی نے سوال کیا ان سے کہ میاں نواز شریف کو عدالت نے طلب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کی اجازت مانگ لی جائے گی عدالت سے، جو کہ آسانی سے مل جانی ہے. تو اس وجہ سے مشاورت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ایک دن کی توسیع کی ہے دورہ برطانیہ میں. اس وقت یہ ملاقات جاری. بہت شکریہ کوثر کاظمی آپ کا. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. اسٹریٹ کرائم، لینڈ گریبنگ اور ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کور کمانڈر کراچی نے بریفنگ میں بتایا کہ شہر میں 787 ایسے مجرم ہیں جو بار بار جرائم کرتے رہتے ہیں. 540 افراد منشیات کا کام کرتے ہیں اور 244 زمینی قبضہ کرانے میں ملوث ہیں. کور کمانڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ تمام مجرموں کا ڈیٹا شیئر کر دیا ہے. موٹر سائیکل میں ٹریکرز کا معاملہ رکنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندہ نیو نیوز کامران سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران، تفصیلات بتائیے. دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کا جو ہے وہ اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بالخصوص جو ہے وہ گزشتہ روز صدر میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ بھی لی گئی. کور کمانڈر کراچی جنہوں نے جو اجلاس میں شریک تھے انہوں نے اہم ترین بریفنگ دی ہے، جس میں 787 ایسے مجرموں کی فہرست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 540 افراد منشیات فروش ہیں، جبکہ 244 افراد جو ہے وہ زمین کے قبضے کرانے میں انوالو ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ اس حوالے سے آئی جی سندھ کو جو ہے وہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل میں ٹریکر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی صدر میں دھماکے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں مبینہ حملہ آور کو سائیکل لاتے دیکھا جا سکتا ہے. سائیکل میں نصب بم دھماکے میں 2 کلو بارودی مواد اور آدھا کلو بال بیرنگ استعمال کیے گئے. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھجوا دی گئی. دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. کراچی صدر میں دھماکے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں مبینہ حملہ آور کو سائیکل لاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بم ڈسپوزیبل اسکارٹ کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. 2 کلو بارودی مواد اور آدھا کلو بال بیرنگ استعمال کیے گئے. تفتیشی اداروں نے قریبی 7 مقامات پر نو سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈنگ بھی حاصل کر لی. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھجوا دی گئی. دھماکے میں متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. صدر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. مانیہ شکیل، نیو نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہیں. صدر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، 10 زخمی ہو گئے. دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے، ہر صورت اس کا خاتمہ کریں گے. کراچی کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. ون انسیڈنٹ از ون ٹو مانی، یہ ہونا چاہیے. میکٹا کو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ ایک ڈیڈ آرگنائزیشن بن گئی ہے، اس کو واپس ایکٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگین یہ دہشت گرد نام تو اپنا لیتے ہیں نا کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ان کی سپورٹ ان کو باہر سے ہوتی ہے. یس، ہمارے لوکل ایشوز ہیں جن کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے.
इलेक्शन कमीशन में 25 अरकान पंजाब असम्बली का केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्दीक रिकॉर्ड और इमरान खान का बयान हल्फी जमा नहीं करवा सकी। इलेक्शन कमीशन ने पीर तक रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। PTI के वकील फैसल चौधरी ने भी दलाइल दिए। उनका कहना था कि असम्बली से बाहर वज़ीर आला पंजाब का जाली इलेक्शन हुआ, जिसमें ये तमाम मुनहरिफ अरकान शरीक हुए। उन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मुनहरिफ अरकान के वकील ने एतराज़ किया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाबुल जवाब में नए डॉक्यूमेंट्स लगाए गए जिन्हें ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। PTI वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। पीर को मुनहरिफ अरकान के वकला दलाइल देंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है, इमरान खान ने पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू कर रखी है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। 2018 से अब तक इंतखाबात रूल्स में जो तरामीम कर चुके हैं, अगर उन्हें वापस ले लिया जाए तो इलेक्शन कराने को तैयार हैं। फरा बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी और बुशरा बीबी का इमरान खान से मिलता है, जिसकी तहकीकात जारी हैं। 4 साल का फैलाया हुआ गन पाकिस्तान के दिफा के लिए हमने अपने कंधों पर उठाया है। ये शख्स कौमी सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा है। अगर आप ये समझो कि फरा बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी का तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है उसकी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए, तो ये नहीं हो सकता। इस इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए जिस तरह इलेक्शन को चुराया गया, जिन कुव्वतों ने चुराया, उनसे कोई अपील नहीं की। गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से उसी असम्बली से अदम एतमाद के ज़रिए आइनी तरीके से बाहर निकाला। ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने जा रहा था। अगर उसके बाद इंतखाबात हो जाते, फिर कौमी हुकूमत जो आज बनी है कौमी हुकूमत बन भी जाती, तो पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की पोजीशन में ना होती, जिसकी वजह से ये गैर मकबूल फैसला करना पड़ा। फराह खान और एहसन जमील आमदन से जायद असासों के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। फराह खान और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गए। फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनियों का रिकॉर्ड SECP ने जमा करा दिया है। लाहौर से सुहेल अब्बास बलोच। आमदन से ज़ायद असासा जात पर फराह खान और इनके शोहर एहसन जमील नैब के रिकॉर्ड पर। नैब लाहौर को फराह खान और एहसन जमील के नाम जायदादों का रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक नैब ने मुख्तलिफ अदारों को 100 से ज़ायद खतूत अरसाल किए। SECP ने दोनों के मुबैना कंपनियों का रिकॉर्ड जमा करा दिया। टैक्स रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट FBR ने जमा करा दिया। मुश्तबा बैंक अकाउंट्स की मालूमात के लिए मुख्तलिफ हुकूमती और निजी बैंकों से रिकॉर्ड मिलने लगा। जिन इदारों से रिकॉर्ड मसूल नहीं होगा, इनको दोबारा खतूत लिखे जाएंगे। फराह खान और इनके शौहर के खिलाफ एहतसाब कानून के सेक्शन 19 के तहत मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। फराह खान के टैक्स एडवाइजर असद रसूल का दावा है 30 जून 2018 को फराह खान के असासे 70 करोड़ 16 लाख 52 हज़ार थे। 30 जून 2021 तक असासों की मालियत 75 करोड़ 23 लाख 70 हज़ार थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिर्फ 5 करोड़ 7 लाख का इजाफा हुआ। कैमरा टीम के हमरा सुहेल अब्बास बलोच, न्यूज़ लाहौर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 सरकारी गाड़ियां अपने साथ ले गए। ज़राए के मुताबिक दोनों गाड़ियों में से एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र भी शामिल है। उस्मान बुज़दार ने दोनों गाड़ियां कई रोज़ गुजरने के बावजूद वापस नहीं की। पुलिस ने दोनों गाड़ियां वापस लेने के लिए खत अरसाल कर दिया। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी है। सिबी में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। मोहिंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक चला गया। मिट्टी और नवाब शाह में 47 रहा। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 46 सेंटीग्रेड तक पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक गया। शॉर्टफॉल का अंजाम, लोड शेडिंग सुबह शाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट से बढ़ गया। पैदावार 20,500 जबकि तलब 25,500 मेगावाट से जायद है। बड़े शहरों में 8 घंटे और मज़ाफ़ात में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। कड़ाके की गर्मी में शहरी बिजली की बंदिश झेलने पर मजबूर हैं। इसी पर यह रिपोर्ट।
شدید گرمی میں بجلی کا بحران عوام کے لیے وبال جان. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا. بجلی کے شارٹ فال میں مسلسل اضافے کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال 4743 میگا واٹ ہے. بجلی کی پیداوار 20,757 میگا واٹ، طلب 25,500 میگا واٹ ہے. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں. معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. ان حکمرانوں کے گھروں کی لائٹ بند ہوگی تو ان کو پتا ہوگا کہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ کسے کہتے ہیں. وارڈ کے دفتر جاؤ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، اوپر سے آرڈر ہے. حکومت سے گزارش ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. واٹر پمپنگ اسٹیشن بند ہونے سے پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے. گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری افراد کو بھی شدید مشکلات ہیں. دکان دے کاروباری کوئی نہیں کس قسم کا بجلی بتی نہیں ہے کہ دکان سے بندہ بڑھ نہیں سکتا، کھلو نہیں سکتا. بجلی کی اتنا لوڈ شیڈنگ ہے بالکل ہے نہیں، ہم لوگ مکھی سے بھی تنگ ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے حکومت اپنے دعووں پر عمل بھی کرائے. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھنے سے بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا. موجودہ صورتحال میں کے ای کے زیر آپریشن زیادہ تر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے کراچی کے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. کے ای کا عملہ علاقائی فالٹس کی درستگی کے لیے مستقل متحرک ہے. وہ علاقے جہاں نقصان کی شرح 20% سے کم ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. کراچی کے 400 صنعتی فیڈرز کو بھی مستقل بجلی فراہم کی جا رہی ہے. کراچی کے صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا کراچی میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. متحدہ کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے شدید گرمی میں کراچی کے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. رابطہ کمیٹی کے مطابق وفاق کی جانب سے 1100 میگا واٹ ملنے کے باوجود کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی ناپید ہے. کے الیکٹرک کا پیداواری اور تقسیم کا نظام تباہ حال ہے جس کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کے الیکٹرک کی ساری توجہ شہریوں کو بھاری بلوں کے ذریعے لوٹنے پر ہے. الیکٹرک اپنا قبلہ درست کر لے اور کراچی کے شہریوں کے صبر کا امتحان نہ لے. اسلام آباد میں پی ایم سی کے باہر فورن گریجویٹس کا احتجاج جاری ہے. گریجویٹس کا کہنا ہے کہ پہلے پی ایم ڈی سی کے وقت 50% نمبرز کا کرائیٹیریا تھا. پی ایم سی نے آتے ہی کرائیٹیریا بڑھا کر 70% کر دیا. پی ایم سی نے یونیفارم پالیسی کا اعلان کیا. ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. احتجاج کی تفصیلات بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز کے نمائندے ثاقب سعید. ثاقب بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا کہنا ہے جو مظاہرین ہیں. ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر موجود ہیں اور یہاں پہ فارن گریجویٹس جو ہیں وہ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پہلے پی ایم ڈی سی کے وقت جو پاسنگ مارکس کا کرائیٹیریا تھا وہ 50% تھا. تاہم اب پی ایم سی کے آنے کے بعد ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ 70% کر دیا ہے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. تاہم اس وقت ہمارے ساتھ وہ فارن گریجویٹس موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. جی دیکھیے ہمارا یہاں پہ آج ہم سارے فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں. ہمارا یہاں پہ آنے کا آج ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھیں جس طرح پی ایم ڈی سی کے دور میں سارے کا سارا جو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کا پاسنگ کا کرائیٹیریا ہوتا تھا 50%. ٹھیک ہے، لیکن جو ہی پی ایم سی آئی، پی ایم سی نے آتے ہی اس 50% کو ختم کر کے اس کو 70% کر دیا. اس کو این ایل ای پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں کنورٹ کر دیا. پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک یونیفارم پالیسی لے کے چلیں گے جو پاکستانی گریجویٹس کے لیے بھی اور فارن میڈیکل گریجویٹس کے لیے بھی دونوں کے لیے سیم ہوگی. لیکن پہلے دن سے ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہوئی. این ایل ای پارٹ 1 جو ہے وہ صرف پاکستانی میڈیکل گریجویٹس دیتے ہیں اور این ایل ای پارٹ 1 اور 2 جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیا کہ یہ فارن میڈیکل گریجویٹس دیں گے، حالانکہ پالیسی یونیفارم تھی. تو ہمارا یہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابھی جو سب سے پہلے تو یا تو جو ہے نا ایک یونیفارم پالیسی کو لے کے جایا جائے پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کی طرح، ہمیں بھی صرف ایک ہی سٹیپ دینے دیا جائے. دوسرا کہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس 70% سے ابھی رہ گئے ہیں، مطلب کہ 50% کرائیٹیریا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ این ایل ای پارٹ 2 میں جن لوگوں نے 50% سکیور کر لیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نمبر لے لیے ہوئے ہیں، وہ سارے پاس کیے جائیں اور آئندہ این ایل ای پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کو 50% کرائیٹیریا کے حساب سے چلایا جائے. جی بالکل. یہاں پہ جو فارن گریجویٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاسنگ مارکس کی جو پرسنٹیج بڑھائی گئی ہے اس سے جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. تاہم اس وقت پی ایم سی کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس وقت دفتر کے اندر ہیں اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. تو ایک اور گریجویٹس ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ملازمین کو باہر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. سر ہم یہاں پر تقریباً صبح 7 بجے سے موجود ہیں
تو یہ PMC والے اس طرح سے ہماری بالکل بات نہیں سنتے. تو ہم نے ان ملازمین کو صرف ہم نے عورتوں کو جو فیمیل ان کی امپلائیز تھے ان کو جانے دیا ہے. جو میل امپلائیز ہیں ان کو اسی لیے روک کے رکھا ہے کہ یہ ہمارے جب تک مطالبات پورے نہیں کرتے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن نہیں دیتے کہ بھئی جن کا پریویس ایگزامس میں 50% مارکس تھے ان کو ہم پاس ڈکلیئر کرتے ہیں NLE 1 اور NLE 2 میں, اور جو آنے والے جو امتحانات ہوں گے ان میں بھی 50% کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں. تو تب ہم ہلیں گے یہاں سے, نہ ہم خود جائیں گے نہ ہم ان کو جانے دیں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو گریجویٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتا تب تک ہم یہاں پہ احتجاج کرتے رہیں گے, اور یہ جو ملازمین ہیں یہاں پہ اس دفتر کے اندر ہی موجود رہیں گے. ٹھیک ہے ثاقب, اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں نوید, جس طرح اسٹوڈنٹس کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیا تمام اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی یکساں نہیں ہے؟ جی عائشہ, بالکل یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے. اس کے اوپر گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا رہا ہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مطالبات کے نام پر مذاکرات بھی کیے گئے, لیکن کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. لاہور میں بھی لاٹھی چارج کیا گیا, پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بھی فارنر میڈیکل گریجویٹس نے وہاں پر بھی احتجاج کیا, تو ان کے ساتھ بات کر لی جاتی ہے, مذاکرات بھی کر لیے جاتے ہیں. ان کا مین مطالبہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاسنگ مارکس 50% کیا جائے. ان کا یہی کہنا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جہاں پر 70% جو ہے وہ پاسنگ مارکس رکھے گئے ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو NLE 2 ہے وہ بھی ختم کیا جائے, چونکہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جو کہ ڈاکٹرز پر لاگو کیا جا رہا ہے, خاص طور پر جو ہے وہ فارنر گریجویٹس ہیں ان کے اوپر لاگو کر کے جو ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. چونکہ ایک تو یہ ہے کہ فارنر کنٹری سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو اس کے بعد NLE 1 اور پھر NLE 2. ان کا یہ کہنا ہے کہ لوکل گریجویٹس بھی جو ہے وہ یہاں پر NLE 1 دیتے ہیں, اس کے بعد NLE 2 ان کے لیے نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے واضح طور پر پاکستان میڈیکل کمیشن کو اپنا واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس NLE 2 نہیں دیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے, لاہور میں بھی جو فارنر میڈیکل گریجویٹس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف ایک دوبارہ نئے سرے سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے, چونکہ کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ تقریباً 2 سالوں سے یہ تحریک جاری ہے. چونکہ اب حکومت بھی تبدیل ہوئی ہے اور نئے جو ہے وہ وزیر صحت بھی آئے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی نئے آئے ہیں, اور جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے خاص طور پر وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے, ان کے جو ممبرز کی تعیناتی ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نئی حکومت کے سامنے مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پر جو ہے ان کے مطالبات تسلیم کریں. جو فارن گریجویٹس ہیں وہ باہر سے اتنے پیسے لگا کر یہاں پر آئے ہیں مزید تعلیم کے لیے, تو انتظامی فیصلے کی نظر ان کی محنت ہو رہی ہے. اب اس تمام تر معاملے پر ذمہ دار کون ہے اور اس کو سلجھائے گا کون؟ جی بالکل, اس کو سلجھانے کے لیے وہی پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو ممبرز ہیں, پرانے ممبرز ہیں, جو پچھلی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تعیناتیاں ان کی گئی ہیں, وہ کسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور جب احتجاج کیا جاتا ہے پھر پولیس کو بلا کر لاٹھی چارج, شیلنگ کی جاتی ہے. یہ کچھ سلسلہ آج کا نہیں ہے, گزشتہ 2 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. فارنر گریجویٹس کے ساتھ بات کی جاتی ہے, بات کرنے کے بعد پھر جو ہے ان کے ساتھ جو بات طے کی جاتی ہے اس سے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے, اور فارنر میڈیکل گریجویٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا کیا قصور ہے. ایک تو وہ دوسرے ممالک سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آتے ہیں, اور یہاں پر پھر ان پر اس طرح کے جو قوانین نافذ کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ 70% پاسنگ مارکس رکھنا ہے, ان کا کہنا ہے ظلم ہے. یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 70% پاسنگ مارک رکھے گئے ہوں. تو میاں نوید, یہ جو 70% پاسنگ مارکس والا کرائٹیریا ہے یہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے یکساں ہے یا یہ صرف فارن گریجویٹس کے لیے رکھا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ فارن گریجویٹس کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں NLE 1 اور NLE 2 جب بھی کوئی پاکستان کے اندر MBBS کرنے کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک نیا ایک امتحان متعارف کروایا گیا جس کا نام ہے NLE. امتحان پاس کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کو ڈگری یا اس کو جو ہے لائسنس ملے گا. لیکن لوکل گریجویٹس کے لیے صرف ایک سٹیپ ہے, لیکن جو فارن گریجویٹس کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو 2 سٹیپ ہیں. تو اکثریت جو
है फर्स्ट में तो उनको पास कर दिया गया, लेकिन इस वक्त अक्सरियत जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स उनको पार्ट 2 यानी सेकंड स्टेप भी पास करना है और उसके पासिंग मार्क्स भी जो है वो 70% रखे गए हैं। तो ये एक उनके साथ उनका ये कहना है कि हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती है और हम इसी मुल्क के शहरी हैं और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। यही वजह है कि आज उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने जो एहतजाज किया और ये कई दफ़ा एहतजाज किया गया है। और इस वक्त इससे पहले भी बहुत दफ़ा एहतजाज किया गया है एनएल इम्तिहान के खिलाफ और एक दफ़ा फिर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। साकिब सईद, आप बताइए कि इस वक्त पीएमसी के बाहर क्या सूरत हाल है, क्या प्लान है इन लोगों का? एहतजाज जो कर रहे हैं लोग, धरना देंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि अब स्टूडेंट से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता पीएमसी की तरफ से हम यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल थोड़ा सा बताता चलूँ। वो ये है कि यहाँ पे 2 प्रिजन वैन्स जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की पहुँचा दी गई हैं और इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। तमाम स्टूडेंट्स इस बात पर बज़िद हैं कि जब तक हम उनको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते, वो तब तक यहाँ पर एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, तो इस हवाले से ये बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? फ़िलहाल जो पीएमसी के इंतज़ामिया है या जो तर्जुमान है उनका कहना है कि उनके मुलाजमीन जो हैं वो अंदर दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ताम जब स्टूडेंट से हमने बात की इस हवाले से तो उनका कहना था कि चूँकि हमारे मुतालबात हैं, हम समझते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं, तो यहाँ पर जो फ़ीमेल स्टाफ था उनको जाने दिया गया है। ताम बाकी जो स्टाफ है वो ऑफिस के अंदर उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक इनके मुतालबात जो हैं जब तक मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तब तक ये स्टाफ यहीं पर रहेगा। बहुत शुक्रिया साकिब सईद आपका और मियां नवीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं क्राइम मिनिस्टर के नाम नेहाद हलफ से एक दिन पहले एफआईए की तहकीकाती टीम के सरबरा डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब अपने वकील के चैम्बर से नया वकील मुकर्रर कर दिया गया है। अदालतें अगर इस पर भी खामोश हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ के निज़ाम को देखकर घबराना चाहिए। मर्दान में पीटीआई का जलसा, सख्त गर्मी के बावजूद पिंडाल में खिलाड़ियों की आमद। साबिक वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं जलसा गाह में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद खान से। जी शाहिद, बताइए। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो के में अभी चंद ही घंटे जो है वो बाकी हैं। इंतज़ार हो रहा है कप्तान के कि कब वो आएंगे और यहाँ पर कारकुनान से खिताब करेंगे। इस वक्त अगर जलसेगाह की मैं बात करूँ तो जलसेगाह में कारकुनान की तादाद की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। कारकुनान ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ISF के जो टाइगर्स हैं वो भी पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मकामी क़यादत जो है वो जलसेगाह के दौरे कर रही हैं, जलसेगाह के मौका मुआयना कर रही हैं। सूबाई वज़ीर खुराक आतिफ खान जो है कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने जलसेगाह का दौरा किया। बाकी जो क़यादत है वो अभी तक तो नहीं पहुँची, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 7 बजे तक तमाम क़यादत जो है वो स्टेज पर मौजूद होगी और कप्तान जो है वो 7 बजे के बाद ही जो है वो आएंगे और यहाँ से कारकुनान को खिताब करेंगे। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे में एक दिन की तौसी मज़ीद मुशावरत के लिए की गई है। अगर शहबाज शरीफ कल अदालत न पहुँच सके तो एक दिन की गैर हाज़िरी की दरख्वास्त दे देंगे। डॉलर की बढ़ती कीमत गुज़श्ता हुकूमत की मौशी तबाही का नतीजा है। इमरान खान नौजवानों को गुमराह करने से बाज रहें। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी लीडर हैं, तो सारे ही मामला वो पॉलिटिकल हो या वो गवर्नमेंट से मुतल्लिका हो, उनके ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करना जो है ये हमारी ज़रूरत भी है और ये पार्टी का मैंडेट भी है। तो इस सिलसिले में 2 मीटिंग्स हुई हैं और आज भी इसी सिलसिले में जो है वो मीटिंग होंगी और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो भी हुकूमत को या गवर्नमेंट को या पार्टी को दरपेश हैं तो वो सभी मामलों के ऊपर बात होती है।